آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے پہلے اقرار الحسن نے حق خطیب کے خلاف ایک بہت ہی پیاری اچھی ویڈیو بنائی، جس میں انہوں نے حق خطیب کو بہت ہی ایکسپوز کیا، بے نقاب کیا۔ تو بالآخر اقرار الحسن صاحب کل گزشتہ بدھ کے دن حق خطیب کے آستانے پر پہنچ گئے۔ جب وہاں گیٹ پر پہنچ گئے تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ جو آستانے پر جو سیکیورٹی والے تھے، سب سے پہلے تو انہوں نے اندر جانے نہیں دیا۔ تو جب اندر آستانے کے اندر چلے گئے، پولیس والوں نے، سیکیورٹی والوں نے انہوں نے اندر چھوڑا، تو پھر ان حق خطیب کے جو مرید تھے، جو خاص مرید تھے، جو فالورز تھے، ان کے ماننے والے تھے، وہاں پر ان کے ساتھ خوب مناظرہ ہوا، لیکن حق خطیب اس وقت بھی نہیں آیا اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ تو جیسے اقرار الحسن صاحب وہاں پر گئے تو انہوں نے ختم نبوت کے نام سے ایک جلسہ شروع کر دیا، جہاں پر وہ نعتیں پڑھنے لگے، اپنے جو ان کے جو گیت وغیرہ تھے وہ گا رہے تھے وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ تو تقریباً 3-4 گھنٹے اقرار الحسن وہ حق خطیب کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آ سکے۔ تو آخر کار جب وہ حق خطیب اپنے اجتماع سے، جلسے سے فارغ ہوتے ہیں تو اقرار الحسن صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، وہاں سے ملاقات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اقرار الحسن صاحب نے کچھ سوالات کیے۔ وہ سوالات یہ کیے کہ آپ آنکھوں سے چین کس طرح نکالتے ہیں؟ تو حق خطیب کہتا ہے کہ یہ میری کرامت ہے، اور یہ کرامت بزرگوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی کرامت ہے کہ جو آنکھوں سے نکلتی ہے؟ تو حق خطیب کہتے ہیں، وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے کوزے کے اندر سمندر کا سارا پانی جمع کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، فلاں نہ کر لیا۔ تو اس طرح کی وہ مثالیں دیتا رہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حق خطیب جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا جواب نہیں دیتے جس سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب جب وہاں آستانے سے باہر نکل آئے تو انہوں نے ویڈیو میں یہ کہا کہ حق خطیب صاحب نے ایک بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ایک بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی۔ تو یہ ہے حق خطیب صاحب کی اوقات، جنہوں نے ان لوگوں نے ان کو پیر بنایا ہوا ہے، لیکن اس بیچارے کو تو قرآن کی آیت ہی کوئی نہیں آتی، وہ آیت پڑھنے سے بھی قاصر رہ گیا۔ اچھا، جب اقرار الحسن اور یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ دم کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ اور اقرار الحسن صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہیں، ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ تو وہ اس کا بھی جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں صرف بسم اللہ پڑھتا ہوں، یہ بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ اور جب اقرار الحسن صاحب نے کہا کہ میرے سامنے کوئی مریض کو دم کرو، اس کا علاج کرو، تو آخر میں چوتھی مرتبہ اسی خاتون کو لایا جاتا ہے، جو کہ آپ نے ویڈیو میں کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ اس کی آنکھ سے جو ہے وہ ایک ہار نکالا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنیک کے ذریعے سے، ایک تجربے کی بنا پر وہ اس طرح یہ کرتے ہیں، تو وہ چوتھی مرتبہ بھی اسی عورت کی آنکھ سے ایک انہوں نے ہار نکالا۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ حق خطیب کسی قسم کے پیر نہیں ہے، کسی قسم کے بزرگ نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ڈرامہ ہے۔ تو میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں، بلکہ آپ جو ہے علماء سے اپنا تعلق جوڑیں، جو اچھے علماء ہیں ان سے آپ اپنا تعلق جوڑیں۔